دنیا مٹاتی رہی ان کے تذکرے، پھر بھی ان کے تذکرے اتنے ہیں محفوظ جو ایک سالک راہ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہی دیکھ کر اس آیت کی صداقت سمجھ میں آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے اس ذکر کو، ورنہ ذکر آل محمد کو مٹانے کے لیے دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا، مسلسل، تو 1500 برس کی تاریخ گواہ ہے ذکر محمد و آل محمد کو مٹانے کے لیے۔ باغی شام نے، لوگ حاکم شام کہتے ہیں، میں باغی شام کہتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ وہ لفظ باغی کا اس سے بہتر ادبی استعمال ہو نہیں سکتا۔ میں تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں، باغی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باغی کوئی دشنام تھوڑی ہے، باغی کوئی فحش لفظ تھوڑی ہے۔ بالکل جیسے میں سے ہندوستان میں مجھ سے بعض پڑھے لکھے ہندو بھائیوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، توہین کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، لفظ کافر کوئی دشنام نہیں ہے، لفظ کافر کوئی فحش نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ گالی نہیں ہے، سلینگ بھی نہیں ہے۔ لفظ کافر تو اتنا اچھا لفظ ہے، حسین لفظ ہے، جو آپ کے اردو شعراء میں ہندو شاعروں نے بھی جو شاعری کی ہے اس میں اپنے معشوق کو کافر کہہ کے پکارا۔ تو اگر کوئی لفظ ہے، اگر کوئی لفظ نعوذ باللہ اگر کوئی لفظ ایسا ہوگا جو ناشائستہ لفظ ہوگا تو کیا آپ اس کو اپنے محبوب کے لیے، معشوق کے لیے استعمال کریں گے؟ کافر بہت حسین لفظ ہے۔ اور اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ باغی بھی بہت حسین لفظ ہے، باغی کا استعمال میں عرض کروں، حدیث پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم، باغی کے اصل معنی ہے طلب کرنے والا، چاہنے والا، کسی چیز کو چاہنے والا، طلب کرنے والا، اور ذرا ایگریسیو انداز سے چاہنے والا۔ ایک ہے طالب اور ایک ہے طلب میں شدت ہو تو وہ باغی ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی مروی ہے اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا باغی العلم، یعنی اے علم کے طلبگار، ایک جگہ یا مبتغی العلم، ایک جگہ یا باغی العلم، اے علم کے طلبگار۔ کاش کہ ہم سب ایسے باغی ہو جائیں۔ علم کا باغی اور ہوتا ہے، مال کا باغی اور ہوتا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا استعمال ہے کہ کس سیاق و سباق میں لفظ استعمال ہونے لگا اور اس نے کیا معنویت پیدا کر لی۔ ورنہ باطل سے بغاوت تو ہمیشہ سراہی گئی ہے، اس لیے کہ باطل سے بغاوت کے معنی حق طلبی، تو باطل کا جو باغی ہوگا وہ حق کا باغی ہوگا، یعنی حق چاہنے والا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو میرے اس فقرے پہ شاید ناخوش ہو جائیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک بہترین استعمال ہے۔ ایک شخص رسول کا دامن چھوڑ کے، اہل بیت کا دامن چھوڑ کے، اور وہ صرف حکومت کا طلبگار ہے تو ہم اسے باغی شام کہہ دیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ امیر شام و حاکم شام یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اصل صفت ہے کہ وہ باغی شام، یہ اس کی صفت بھی ہو گئی، ذاتی وصف بھی ہو گیا، اور تاریخ کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہو گیا۔ تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے؟ باغی شام کی جو کوششیں تھیں ان میں ایک یہ کوشش تھی کہ اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہٹ جائے۔ یہ ان کے اعترافات میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنے قریب کے بیٹھنے والوں سے ایک سرد آہ کھینچ کے کہتے تھے دیکھتے ہو، دیکھتے ہو۔ اس نے جو لفظ کہتا تھا وہ ہم کہہ نہیں سکتے، حضور کے لیے تحقیر کا کلمہ، دیکھتے ہو کہ اس نے اپنا نام اذان میں بلند کیا، پوری دنیا میں ہر جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ تھا حسد، یہ تھا بغض، یہ تھا کینہ، یہ تھی دل میں بیٹھی ہوئی سرکار رسالت مآب سے بغاوت۔
یہ تھا دل میں بیٹھا ہوا نفاق، یہ تھا دل میں بیٹھا ہوا کفر و شرک. تاریخ ہے یہ، تاریخ کتابیں پڑھیں قبل اس کے کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں، خود کتابیں پڑھیں، دیکھیے یہ باتیں ہیں یا نہیں. بہرحال وہ جو اذان میں نام گرامی مصطفیٰ برداشت نہ کرتا ہو، وہ جو جان مصطفیٰ کے لیے سب و شتم کو قانون بنا دے، وہ کہ جس کے بنائے ہوئے ان سیاہ قوانین پر کم سے کم 70 برس یا 100 برس تک عمل ہوتا رہے، 100 برس کم نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی آج نام علی علی ہے. اس کے بعد بھی آج کسی کو بھیک بھی ملتی ہے تو اسی نام پر، کسی کو بلندی بھی ملتی ہے تو اسی نام پر ملتی ہے، کسی کو ہدایت بھی ملتی ہے تو اسی نام پر ملتی ہے. اور یاد رکھو جس کے نام پہ اس دنیا میں روٹی ملے گی، اسی کے نام پر آخرت میں بہشت ملے گی.